الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طبرانی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی شریف صفحہ نمبر 387 حدیث نمبر 2354 2354 حدیث نمبر ہے۔ اس میں ہے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور شعبان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے، یعنی مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ وہ خاص رات، وہ شب برات، شعبان کی 15ویں شب، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ عالمہ عارفہ فاضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تاجدار رسالت میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ 15ویں شب ہے، عبادت کی رات ہے، اتوار کی رات آ رہی ہے، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے آپ، وگرنہ جب یہاں پر روٹین میں آپ ہوتے تھے تو یہاں پر اہتمام ایک ہوتا ہے ہمارا، الحمدللہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی جہاں پر موجود ہے وہاں پر اسی سلسلے جس طرح آپ نے دیکھا یہاں پر مدنی چینل ہو یا مساجد ہو دعوت اسلامی کے جہاں پر ذمہ داران موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اسی طرح جو ہے نا ہمارا ایک عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عصر کی نماز، یعنی کہ 14 شعبان کو بھی روزہ ہوتا ہے، 15ویں شعبان کو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارا آخری نامہ اعمال جب لکھا جائے تو اس دن روزہ ہو ہمارا، اور جب پہلا دن آئے، جب نام اعمال کا پہلا دن آئے تو اس میں بھی روزہ ہمارا شمار کیا جائے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مہکا یہ دینی تنظیمی یہ ماحول جو ہے نا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا ہے۔ اچھا، آپ اس کے بعد کیا کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان، مرحبا، رمضان آ رہا ہے، سب کو مبارک ہو، رمضان آ رہا ہے۔ کوئی مہمان آتا ہے نا گھر میں، ایسا ہوتا ہے اور تجھے پتا ہے خالہ آ رہی تیری، اچھا کچھ خالہ یعنی کہ معاملات ایسے ہوتے ہیں، ایسی خالہ ہوتی ہے جن کو مطلب کہ نہ ہی آئے تو چنگا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خالہ ماں کے بعد خالہ کا درجہ ہے، یاد رکھیں۔ ہاں جی، ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ حضور علیہ السلام، جیسے ابھی ہمارے علماء کرام ہم نے یہ سنی حدیث مبارکہ، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہ گار ہو، فرمایا تمہاری ماں ہے؟ عرض کی نہیں، فرمایا خالہ ہے؟ عرض کی جی ہاں خالہ ہے، فرمایا اس کی خدمت کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہے الحمدللہ۔ تو باہر وہ مہمان آتا ہے نا، مہمان بڑا دل خوش ہوتا ہے، یار مہمان آ رہا ہے، یار مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے۔ اور یہ وہ مہمان ہے جس کے بارے میں فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سارا سال تمنا کرتی کہ رمضان ہی ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے دن سے آخری دن تک جنت کو سجاتا ہے۔ کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ رمضان کے لیے سجاوٹ ہوتی رہتی ہے۔ کسی بندے کے گھر میں شادی کا معاملہ ہونا، وہ 1 مہینے پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ شادی کا معاملہ، خوشی کا معاملہ ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو سجانے کا حکم دے دیتا ہے۔ جب یکم شوال آتی ہے نا، رمضان گزرا، عید کا دن آیا، اللہ تعالیٰ جنت کو سجانے کا حکم دے دیتا ہے، میری جنت کو سجانا شروع کر دو۔ کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے رمضان کیا کر رہے ہیں اس رمضان میں، کیا آپ نے پلاننگ کیا کی ہے؟ کیا کی پلاننگ؟ اب بولو تو صحیح یاد
ہیں نہیں پلاننگ جو کی ہے وہ بتائیں. ہاں جو پلاننگ ہے نا وہ اب میں بتاتا ہوں پلاننگ ہماری کیا ہے. جناب ہمیں پتہ ہے یار اس رمضان میں نا یہ کھجور مہنگی ہوتی ہے, کھجور لے لو یار. ہیں یار وہ شربت مہنگا ہوتا ہے, شربت لے لو یار, یعنی کہ اس کو بیچو, یہ کرو. یعنی کہ ہم نا مہنگائی کا سوچتے ہیں یار اس مہینے میں مہنگائی کیسے ہو سکتی ہے. ہم کر کے دکھاتے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا, ہم کر کے دکھاتے ہیں. ہم ایسے مسلمان ہیں, ہم کر کے دکھاتے ہیں نا مہنگائی کیسے ہوتی ہے. اور صحابہ کرام کا طرز عمل پتہ کیا تھا, آئیے سنتے ہیں. اللہ اکبر. پیارے محترم آخری بات, سیدنا انس بن مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان تلاوت کلام پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے, اپنے اموال کی زکات نکال دیتے. ابھی تو ہم نے نکالنی ہوگی نا, نکال دیتے, دے دیتے. ابھی ہم سوچ رہے ہیں جن کے اوپر زکات فرض ہو گئی تھی یکم شعبان کو, ابھی تک نہیں دی کہ رمضان آئے گا, گناہ گار ہو رہا ہے وہ. ہاں جی, یکم شعبان کو زکات فرض ہو چکی تھی, تاریخ یکم تھی, اور اب لیٹ کر رہا ہے, گناہ گار ہو رہا ہے وہ. اچھا صحابہ کرام اپنے اموال کی زکات نکالتے, غربا اور مساکین مسلمانوں کو جو ہے ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں, تاکہ رمضان میں جو ہے مسلمان جو ہے تیاری کر سکیں. حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی ہے اس کے اوپر حد قائم کرتے, بقیہ میں جن میں مناسب ہوتا ان کو آزاد کر دیتے. اللہ اکبر. تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے, دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے. یوں ماہ رمضان میں اپنے آپ کو فراغت کر لیتے کہ تاکہ ہم آسانی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں, عبادت کریں. یہ عبادت کا مہینہ ہے, کمائی کا مہینہ نہیں ہے. کمائی کے مہینے 11 مہینے, محرم, صفر, ربیع اول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان. یہ کیا ہے؟ عبادت کا مہینہ. کمائی ہے اس میں. کون سی؟ نیکیوں کی کمائی. نیکیوں کی کمائی کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو فراغت کر لیں. آپ سے گزارش ہے, آپ میں سے ابھی کوئی ایسا ہے جس نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہو؟ ہیں شاہ جی ہے کہ کہتے ہیں پورے ماہ کا اعتکاف؟ ایسی سوری ابھی تک آگے رہے نا, کسی نے ہمیں بھی نہیں بھری. نہیں کبھی سنا ہے کہ 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے؟ جی نہیں سنا نا. ہاں دعوت اسلامی میں کئی ہزاروں کی تعداد میں دعوت اسلامی والے 30 دن کے اعتکاف کرتے ہیں الحمدللہ. کئی ہزاروں کی تعداد میں. ہمارے لاہور میں کہنا فیضان مدینہ, وہاں پر اعتکاف پہلے یہاں پر ہوتا تھا, جگہ چھوٹی پڑ گئی ہمیں, جوہر ٹاؤن کی جگہ چھوٹی پڑ گئی. اب کہنا میں الحمدللہ وہاں پہ 78 کنال کی جگہ ہے ہمارے پاس, اور بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ ہمارے پاس وہاں پر. تو وہاں پر اعتکاف ہو رہا ہے لاہور میں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی, وہاں پر اعتکاف ہو رہا ہے. کم از بیش تقریباً کوئی 10,000 افراد وہاں پہ بیٹھتے ہیں. 10,000 افراد ویلے نہیں ہوتے الحمدللہ. تم آپ جیسے جو کاروباری ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پر. جی ہاں, بڑے بڑے جو سرمایہ دار وہاں پہ بیٹھتے ہیں اعتکاف میں, جن کو چس لگ جائے نا, جنہوں کو کمائی کی چس لگ جائے کمائی پر چلا جانا, جنہوں نے نیکیاں کی چس لگ گئی نیکیاں پر لگ جانا ہے. بہرحال نصیب اپنا اپنا ہے, نہ کسی کے رقص پر طنز کرنا, کسی کے غم کا مذاق اڑا. جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ در حبیب کی بات ہے. جس کو چاہے وہ نوازنے والے ہیں. اے اللہ ہمیں نیکیوں کی چس لا دے, یا اللہ ہمیں نیکیاں دیکھو. کمائی جو ہے ٹھیک ہے کرنا ہے, یہ رزق حلال عین عبادت بھی ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. لیکن 11 مہینے رزق حلال عین عبادت, 1 مہینہ نیکیاں دا بس, کوئی کم نہیں. دکان بند, ہاں جی دکان بند, 1 مہینہ عبادت. کاش ایسا بھی ہو یار. ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ کورونا نے سب کچھ کر کے دکھا دیا. ہاں جی ہاں دسو نا, کورونا نے کر کے بھایا کہ نہیں بھایا؟ افضل صاحب کر کے بھایا. ہاں جی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے. مجھے ایک ٹائم پہ تاجر ہیں, وہ دکاندار ہیں آپ کے, کہنے لگے یار مبین بھائی کوئی چھٹیاں آن نہ تو پھر کوئی گل بنے. آپ کی چھٹی کرنی, کوئی تو ڈنڈا مارے نا پھر اسی سدھرنے ہیں. اس تو پہلے اسی سدھرنے واسطے بھی کوئی نہیں تیار ہی ہے. کوئی سانو ڈنڈا مارے تو اسی ٹھیک ہونا ہے, اس تو علاوہ اسی نہیں کرنا کوئی. اب دیکھیں چھٹی آ رہی ہے, اتوار کی بھی چھٹی ہے, پیر کی بھی چھٹی ہے,
عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر، نیکیوں کا حریص بنائے. زندگی پتہ نہیں کتنے دن کی، قبر میں جب جانا ہے نیکیاں لے کے جانی ہے ساتھ. نیکیوں کا وہاں پہ معاملہ ہے، وہاں پہ پیسے تو چلیں گے. یہاں کون سے پیسے جو نیکیوں میں کنورٹ ہو گئے ہوں. یہاں سے ہم نے مدینے جانا ہے تو روپے لے کے جائیں گے جی، اور 200 تو صحیح ریال. ادھر جی اگر جانا امریکہ جانا ہے دین کی خدمت کے لیے تو اتنے ڈالر چلنے نے بھائی جی، تھوڑے روپے پیسے نہیں چلنے. ٹھیک ہے، تو ریال میں تبدیل کریں گے مدینے جانے کے لیے، تو قبر میں جانے کے لیے نیکیوں میں تبدیل کریں گے، کنورٹ کریں اپنی کرنسی کو. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مالک کریم یا ارحم الراحمین، ادنا سے حاضری قبول فرما. یا اللہ عز و جل محبوب علیہ السلام کو واسطہ تو نے نماز عصر کی توفیق عطا فرمائی، آگے بھی ہمیں نمازوں کی توفیق دیے رکھنا مولا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ہماری آل اولاد کو بھی نمازی بنا دے. یا اللہ عز و جل ہم سے متعلقین محبین کو یا اللہ نمازی بنا دے، ہمیں بھی نمازی بنا دے مولا، پکا سچا نمازی بنا دے. کوئی نماز ہماری نہ چھوٹے، کوئی نماز ہماری قضا نہ ہو، ہماری ڈکشنری میں نماز قضا کرنا لکھا ہی نہ ہو. یا اللہ عز و جل ایسا ہمیں کر دے، نیکیوں کا حریص کر دے مولا. یا اللہ نیکیوں کا حریص کر دے. اے پاک پروردگار نیکیاں کرنے والا بنا دے. تن لگ جا ہمیں نیکیاں کمانے کی یا اللہ عز و جل. اے پاک پروردگار بیماروں کو شفا دے دے یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا دے دے جو گھروں میں ہے، اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہے مولا شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما. ہمارے جیران رضا کو شفا عطا فرما، ان کے ہمشیروں کو شفا عطا فرما، ان کے ماں باپ کو شفا عطا فرما. جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے مولا، میں کیوں کہوں کہ مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو. اللہ اتنا عطا ہو کہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مر گلاہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو. یا اللہ عز و جل ہماری آپ ہی کو شفا عطا فرما. ہماری آپ ہی بیمار ہے اللہ اس کو شفا عطا فرما. اے اللہ اس کو شفا عطا فرما. ہماری جو خالہ جان کل فوت ہوئی یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. یا اللہ اس کی مغفرت فرما. یا عاصم بھائی کی جو والدہ کل فوت ہوئی یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کو جو ہے یا اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمانا. یہی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیرہ. شکریہ. السلام علیکم. آپ نے ٹائم دیا.